ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہ اپنے ہمارے کریم صاحب جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے گھر میں رہا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا فیض، چھوٹی سی جگہ، چھوٹا سا کمرہ، اس کے اندر لوگ آ جاتے تھے، وہ کچھ 2-4 باتیں سنا دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کی بدولت ان کے حالات کی اصلاح فرما دیتے تھے. تو ایک صاحب نے مجھے یہ واقعہ سنایا، وہ حضرت کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی اور عبادات کی اور ہر چیز کی توفیق عطا فرمائی. تو ان سے کسی وقت میں نے پوچھ لیا یا خود انہوں نے بتایا کہ کیسے آپ میں تبدیلی آئی. تو کہنے لگے کہ جی ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے والد یا کسی کے ساتھ، پتہ نہیں مجھے تفصیل یاد نہیں رہی، کسی کے ساتھ میں یہاں پر آ گیا اتفاق سے، کوئی باقاعدہ مجلس میں حضرت کے پاس بیٹھنے کی نیت نہیں تھی، اور یا کوئی ان کے عزیز سے وہ وہاں پر حضرت کے پاس آیا کرتے تھے، وہ اتفاق سے اپنا قلم چھوڑ گئے وہاں حضرت کے پاس. اور بعد میں ان کو کہا کہ بھائی جا کے قلم لے آؤ وہاں سے. تو یہ صاحب محض اپنا قلم لینے کی غرض سے حضرت بابا صاحب کے پاس چلے گئے. حضرت وہ فلاں صاحب تھے، وہ اپنا قلم چھوڑ گئے، تو وہ میں لینے آیا، مجھے بھیجا ہے لینے. بس اتنی ملاقات ہوئی، قلم لینے آ گئے. بابا حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ نہیں کیا جملہ فرمایا، اس وقت قلم دیا اور کہا کہ لے جاؤ، اور کوئی جملہ ایسا فرما دیا کہ دل پر نقش ہو گیا، دل پر نقش ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں کہتے ہیں اس دن سے دل کی دنیا ہی بدل گئی. اور پھر حضرت کے مجلس میں خدمت میں آنے کا اتنا شوق پیدا ہو گیا کہ بس ہر تھوڑی دیر کے بعد دل چل رہا کہ حضرت کے پاس جاؤ. تو بعض اوقات ایک لمحہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایسا نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کی کائنات بدل دیتا ہے. کسی فارسی شاعر کا شعر ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت پیریا، کہ ایک تھوڑا سا وقت کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اس کی صحبت میں گزار لینا یہ 100 سال کی بیریا طاعت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات وہ طاعت کا رخ تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کی دنیا بدل جاتی ہے. ایک بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مسلمہ قعنبی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے بڑے محدث ہیں کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں، وہ ان سے حدیثیں روایت کرتے ہیں. تو ان کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ بالکل آوارہ آدمی تھے، نہ دین کی کوئی فکر، نہ کوئی نماز کا اہتمام، نہ روزے کا اہتمام، نہ عبادت، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. آوارگی میں زندگی گزار رہے تھے. بلکہ لوگوں میں یہ ایسے مشہور تھے جیسے کسی محلے کے اندر گنڈے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ الجھنا، لڑنا، جھگڑنا اور پتہ جانے کن کن برائیوں میں مبتلا تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جا رہے تھے راستے میں، تو وہاں سے ایک بزرگ تھے حضرت شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بڑے محدثین میں سے ہیں، امیر الامین ابن الحدیث کہلاتے ہیں، شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ علیہ. وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہے تھے. ان کو کچھ مذاق سوجا، گنڈگی تو تھی، آوارگی، تو مذاق سوچا اور جا کے ان کے جیسے دادا گیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس قسم کے جا کے انہوں نے حضرت شعبہ بن حجاج کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی
اور پکڑ کے روک لیا. کہا کہ اے شعبہ تم ساری دنیا کو حدیث سناتے ہو, مجھے بھی سناؤ, مجھے بھی حدیث سناؤ. اب یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور گھوڑے پر سوار ہے اور بیچ میں روک کے اور کھڑے ہو کے اس سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے بھی حدیث سناؤ کوئی. تو شعبہ ابن حجاج رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے حدیث پڑھنے کا. حدیث پڑھنا ہے تو آؤ ہمارے حلقے میں درس میں وہاں سنو. یہ چلتے پھرتے اس طرح روک لینا کسی آدمی کو یہ تو کوئی صحیح طریقہ نہیں. نہیں اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں آپ کا گھوڑا, گھوڑے کی لگام نہیں چھوڑوں گا, حدیث سنا مجھے. تو انہوں نے حدیث سنا دی. حضرت شعبہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت, کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے, بے حیا بن جاؤ تو جو چاہو کرتے پھرو, اللہ میاں کو کوئی پرواہ نہیں اگر تمہیں حیا. اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت, ایک جملہ یہ حدیث کا سنا دیا. بس یہ جملہ سنانا تھا اور دل کی کائنات بدل گئی. کہتے ہیں اسی وقت زاروں قطار رونا شروع کیا اور کہا کہ مجھے خدا کے لیے معاف کر دیجئے, میں نے بڑی سخت غلطی کی, بڑی آپ کے ساتھ گستاخی کی, بڑے گناہ کا کام کیا, ساری زندگی گناہ میں گزاری, آج سے توبہ کرتا ہوں آپ کے ہاتھ. توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اپنی زندگی جو ہے وہ علم حدیث کی خدمت میں گزاری. آج امام کہلاتے ہیں حدیث کے. عبداللہ بن مسلمہ القعنبی امام بخاری کے بھی استاد ہیں, امام ابو داؤد کے بھی استاد ہیں. تو اب یہ ایک لمحہ ہے جو کسی اللہ والے کی صحبت میں میسر آ گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ والوں کی بات میں بعض اوقات تاثیر ایسی رکھ دیتے ہیں کہ کوئی ایک جملہ اثر کر جاتا ہے, صرف ایک جو طرح منہ سے نکلا ہوا وہ اثر کر جاتا ہے اور اس سے انسانوں کی کائنات بدل جاتی ہے. اس واسطے فرمایا کہ لا عشقا جلیسہم, ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا, نامراد نہیں ہوگا. لہذا صحبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اپنی زندگی کی درستگی اور اصلاح کا سب سے مؤثر اور سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی صحبت اللہ والوں کی اختیار کرے.